رحم کرنے والے آپ بن کر رہے. اچھا، عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جو بندہ راحم ہو، رحم کرنے والا ہو، اس بندے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے. اس بندے کے لیے 4 شرطیں ہونا، اس بندے کے اندر 4 وصف ہونا یہ ضروری ہے جو بندہ رحم کرنے والا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں آپ کو اگلی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ، حدیث سے بھی اس کا جو ہے وہ تردید کریں گے. سب سے پہلی شرط، جو بندہ رحم کرنے والا ہے، جس نے رحم کرنا ہے، اس بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو. کیوں جی؟ ایسا ہے نا جی، زندہ ہوگا تبھی تو رحم کرے گا. اگر وہ ہے ہی مردہ تو مردہ کسی پہ کیا رحم کرے گا؟ مردہ تو خود رحم کے قابل ہے جی، مردہ تو خود محتاج ہے زندہ کے لیے. اس کو اٹھانا، بٹھانا، لٹانا، غسل، کفن، دفن، تمام تر معاملات مردہ تو خود رحم کے قابل ہے. تو پتہ چلا کہ جس نے رحم کرنا ہے اس کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ زندہ ہو. جب ہی تو وہ کسی پہ رحم کرے گا. مثال کے طور پر میں ہوں، میں نے کسی پر رحم کرنا ہے، اب میں زندہ ہی نہیں ہوں تو کسی پہ رحم کیسے کروں گا؟ میں ہوں ہی مردہ، میں تو خود رحم کے قابل ہوں. اگر میں زندہ ہوں تو پھر میں اس بندے پہ رحم کر سکتا ہوں. پہلی شرط. دوسری شرط، جس نے رحم کرنا ہے اس بندے کو اگلے بندے کے، جس پہ اس نے رحم کرنا ہے، اس بندے کی تمام ضروریات زندگی کی چیزیں اس بندے کے پاس موجود ہونا یہ ضروری ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے میں اس کو کھول کے بیان کر دوں. وہ اس طرح، مثال کے طور پر ایک بندے کو ضرورت ہے روٹی کی، ایک بندے کو ضرورت ہے روٹی کی، میں اس کو دے دیتا ہوں پانی، اس کی ضرورت پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کو تو ضرورت روٹی کی ہے. اسی طرح ایک بندے کو ضرورت ہے کپڑوں کی، میں اس کو دے رہا ہوں جوتے، اس کی ضرورت پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کو ضرورت ہے کہیں کپڑے کی، روٹی کی. جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اب جب وہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو کیا میں اس بندے پہ رحم کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ جس بندے پہ رحم کرنا ہے اس کی تمام تر ضروریات زندگی کی چیزوں کا میرے پاس ہونا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. تیسرے نمبر پہ، جس بندے نے رحم کرنا ہے، جس پہ رحم کرنا ہے، اس بندے کا وہاں پر ہونا، موجود ہونا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ بیٹھا ہے جی لاہور میں، ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، اس بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اب میں یہاں سے اس کو وہ چیز دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. اس کے لیے 2 چیزیں، یا تو وہ بندے کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے یا پھر میرا وہاں پہ ہونا یہ ضروری ہے. کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس بندے کا وہاں پہ ہونا، موجود ہونا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے. اگر وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ کیسے مدد کرے گا اس کو جس کو ضرورت ہے جی. چوتھے نمبر پہ، جس نے رحم کرنا ہے اس کو اگلے بندے کے بارے میں علم ہونا یہ ضروری ہے. اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کا، مثال کے طور پر مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ میں سے کس بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، اب میں آپ کے اوپر رحم کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو یہ 4 شرائط کا ہونا یہ ضروری ہے. سب سے پہلی زندہ ہونا، دوسرے نمبر پر اس کی تمام ضروریات زندگی کی چیزوں کا پاس ہونا یہ ضروری ہے، تیسرے نمبر پر وہاں پہ موجود ہونا یہ ضروری ہے، چوتھے نمبر پر اس کے حوالے سے تمام علم ہونا یہ ضروری ہے. یہ 4 شرائط. اچھا، یہ ہو گئی عقلی دلیل ذہنی اعتبار سے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عام بندہ بھی اس بات کو سمجھ لے گا. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. نبی کریم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے،
رحمت بنا کر بھیجا. اب آقا کیا ہے؟ رحم کرنے والے. کیا ہے؟ رحم کرنے والے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے, مردہ ہے, تو کیا نبی پاک رحم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ زندہ ہونا یہ شرط ہے, یہ ضروری ہے. اگر وہ زندہ ہوں گے تبھی تو رحم کریں گے. کیوں جی, ایسا ہے کہ نہیں؟ زندہ ہوں گے تبھی تو رحم کریں گے. اور اللہ رب العزت نے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے ساری صفات نبی کی ذات میں رکھی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. صحابہ کا کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی اپنے دوستوں سے, اپنے باقی صحابہ سے عرض کی, آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں, اس دنیا سے چلا جاؤں, میرے جنازے کو لے جا کر نبی پاک کے روضے کے باہر رکھ دینا. عرض کرنا یا رسول اللہ علیہ وسلم, صدیق کا جنازہ حاضر ہے, اگر اندر سے جواب آئے تو پھر مجھے دفن کر دینا, اگر جواب نہ آئے تو وہاں سے لے کر واپس چلے جانا. اور صحابہ نے اس چیز پہ عمل کیا, صحابہ نے عمل کیا. اگر یہ بات غلط ہوتی, صدیق اکبر کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوتا, تو صحابہ عمل کرتے نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ صحابی وہ عظیم شخصیت ہے جو نبی پاک کی نگاہ نبوت سے صحابی بنتا ہے, اور صحابی سے کبھی وہ کام ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے جی, جو شریعت کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ صحابی بنتا تب ہے جب نبی پاک کی نگاہ نبوت پڑتی ہے. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے, جب ہی تو سیدنا فاروق اعظم نے صدیق اکبر کا جنازہ لے جا کر آقا کریم علیہ السلام کے روضے کے باہر رکھ دیا. عرض کی